پاپا پلیز دور رہیں مجھ سے، سندس نے چلا کر کہا۔ تو ابتسام کو شدید غصہ آیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ایک ایک بات کا بدلہ لینے کے لیے ہی تو میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ ایک ہی رات میں تمہارا حشر نہ بگاڑا تو میرا نام بھی ابتسام خان نہیں۔ کچھ ہی دن پہلے سندس نے اس کی گاڑی کا سامنے والا شیشہ کرچے کرچے کر دیا تھا۔ جب ابتسام نے خفیہ کیمرے سے فوٹیج نکلوائی تو اسے شدید دھچکا لگا۔ سندس اس سے پناہ مانگ رہی تھی، لیکن وہ جنونی انسان اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنا نشان چھوڑتا ساری رات اس کے وجود کے ساتھ کھیلتا رہا۔ اور صبح جب اس نے دیکھا تو، میم آپ اس ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتی۔ کیوں؟ میں یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ یہ ٹیبل ابتسام خان نے خاص طور پر اپنے لیے بک کروائی تھی۔ ان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ لیکن سندس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میم اگر آپ اسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتی ہیں تو آپ کو ڈبل پیمنٹ کرنی ہوگی۔ سندس اس بدتمیزی پر تلخ ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے میں پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ لیکن جاتے جاتے اس نے اپنا سارا غصہ باہر کھڑے ابتسام خان کی چمکتی ہوئی گاڑی پر نکالا اور اس کے تمام شیشے چکنا چور کر دیے۔ جب ابتسام خان نے اس 5 اسٹار ہوٹل کے خفیہ کیمروں کی مدد سے سندس کو یہ سب کرتے دیکھا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ تصویریں دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا، تمہارا یہ مغرور دماغ اب میرے نیچے آ کر ہی ٹھکانے لگے گا لڑکی۔ اسی شام وہ اپنے پورے جاہ جلال کے ساتھ رشتہ لے کر سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا اور سندس کے ابا کو اپنی طاقت کے زور پر مجبور کر دیا۔ زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد اسے اپنے شہر سے دور واقع فارم ہاؤس لے آیا تھا، جہاں اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ پھر ہر پردے اور ہر حد سے آزاد کرتا ہوا وہ اپنی جنونیت اس کے وجود میں اتارنے لگا، اور سندس کے پاس اب اس کی قید میں رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میز پہلے سے بک ہو چکی ہے۔ ایک اجنبی مردانہ آواز سن کر سندس نے اپنی نظریں اٹھائی۔ اس کے سامنے سوٹ بوٹ پہنے ایک نہایت پرکشش نوجوان کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بالکل کھو سی گئی۔ نور نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آئی اور خود کو سنبھالتے ہوئے بولنے لگی، مگر اب تو ہم یہاں بیٹھ چکے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر یہ جگہ مخصوص تھی تو مینیجر کو ہمیں پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مخصوص انداز سے اپنے بال پیچھے جھٹکے اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دوسری طرف شایان انتہائی بے چینی سے شیشے کے دروازے کے دوسرے پار کھڑے ابتسام خان کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا۔ ان لڑکیوں سے بات کرنے سے پہلے شایان نے مینیجر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا، اسی لیے اسے خود ہی چل کر ان لڑکیوں کے پاس آنا پڑا۔ یہاں تو دنیا بھر کے خوبصورت اور اسمارٹ لوگ آتے ہیں، اب ہم ہر مہینے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے یہاں آیا کریں گے۔ اس کے چہتے ہوئی آواز سن کر شایان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ابتسام خان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر پڑی تو اس کی ہنسی فوراً ہی غائب ہو گئی۔ میں نے تمہیں وہ میز خالی کروانے کا کہا تھا، ان لڑکوں سے گپ شپ لگانے کا نہیں۔ سر میں نے انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مینیجر غائب ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم کوئی دوسری میز دیکھ لیں۔ ابتسام خان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سیکرٹری شایان کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، مجھے ہر حال میں وہی مخصوص ٹیبل چاہیے۔ ابھی کے ابھی ان عام سی لڑکیوں کو یہاں سے نکال کر باہر کرو، ورنہ یہ کام میں خود اپنی مرضی سے کروں گا۔ اس کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ شایان نے گھبراہٹ میں اپنا پہلو بدلا، اس کی نظریں گھوم پھیر کر دوبارہ سندس کے معصوم اور خوبصورت چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ وہ لڑکی پہلے ہی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی دلکش کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ سر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مینیجر کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ ابتسام خان اپنے فارن کلائنٹس کے ساتھ وہاں تشریف لا چکے ہیں، وہ فوراً ہامتا کامتا ہوا ہوٹل واپس پہنچا اور انتہائی عاجزی سے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ابتسام خان نے اسے غصے سے گھورا اور انتہائی سخت لہجے میں دو ٹوک بات کی، اسی وقت اپنے 2 ٹکے کے گاہکوں کو یہاں سے رخصت کرو۔ وہ میری بک شدہ ٹیبل پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ہوٹل کا انتظام اتنا 3rd کلاس ہوگا۔ مینیجر کا چہرہ ندامت سے لال ہو گیا۔
اس نے غصے سے اپنے ملازمین کو دیکھا، حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اصل میں سندس اپنی سہیلیوں کے ساتھ پیسے جمع کر کے پہلی بار کالج سے بھاگ کر اس 5 اسٹار ہوٹل میں آئی تھی۔ اس نے ٹائلس والی میز کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہاں سے باہر کا نظارہ بہت حسین لگتا تھا۔ ویٹر نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میم یہ میز پہلے سے بک ہے، لیکن سندس نے اس کی ایک نہ سنی اور ضد کر کے وہاں بیٹھ گئی۔ وہ ویٹر نیا تھا اور نوکری جانے کے خوف سے خاموش رہا۔ اگر اس غریب کو معلوم ہوتا کہ نام سی لڑکیوں کی ابتسام خان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ شاید انہیں پہلے ہی وہاں سے اٹھا دیتا، لیکن اب پچھتاوے کا کیا فائدہ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ سر وہ سامنے والی ٹیبل بھی اب خالی ہو چکی ہے۔ شایان نے سندس کے برابر والی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبی سی آواز میں کہا، تو جواب میں ابتسام خان اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو پھر تم خود جا کر وہاں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ یہ سن کر شایان بری طرح گڑبڑا گیا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ غصے میں ابتسام خان کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، چاہے سامنے اس کا اپنا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ محترمہ، آپ مہربانی کر کے اس ٹیبل سے اٹھ جائیں، یہ پہلے سے بک ہے۔ مینیجر نے اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے نرم رکھنے کی کوشش کی۔ سندس جو پہلے سخت چڑچڑی ہو رہی تھی اب باقاعدہ چلا اٹھی، تو کیا ہم یہاں مفت میں بیٹھے ہیں؟ ہم بھی اس کھانے کے پیسے دے رہے ہیں اور آپ ہمیں اس طرح بار بار تنگ نہیں کر سکتے۔ مینیجر نے اپنے لب بھینچے اور سنجیدہ لہجے میں بولا، میم یہ پریمیم ٹیبل ہے اور یہاں بیٹھنے کے لیے آپ کو 3 گنا زیادہ رقم ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ ابھی یہ اضافی رقم دے سکتی ہیں تو شوق سے بیٹھیں، ورنہ مہربانی کر کے اپنی حیثیت کے مطابق کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیں۔ مینیجر کو یہ اندازہ خوب اچھے سے ہو چکا تھا کہ یہ لڑکیاں پہلی بار یہاں آئی ہیں، کیونکہ ان کی نادان حرکتوں سے کوئی بھی یہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ وجہ سندس کا چہرہ تو غصے سے ٹمٹما اٹھا تھا۔ مسٹر، کیا آپ کو اپنے کسٹمر سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے؟ مینیجر نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، گاہک آپ جیسے ہوں تو ہمیں سیدھی انگلی سے گھی نکالنا پڑتا ہے۔ اب شرافت سے اٹھ جائیں ورنہ مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا۔ شدید غصے اور بے عزتی کے احساس سے سندس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دوسری طرف ابتسام خان بھی اس کی میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ سندس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس مغرور انسان کا منہ نوچ لے۔ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی اور اس کی سہیلیاں بھی اس کے پیچھے لگ گئیں۔ یہ میرزادے خود کو آخر سمجھتے کیا ہیں جسے پوری کائنات کے مالک یہی ہوں؟ بس ایک بار میرے ہاتھ میں پیسہ آنے دو، پھر میں اس ابتسام خان کو اس کا اصل چہرہ دکھاؤں گی۔ اگر میں نے اس مغرور بزنس ٹائکون کو دن میں تارے نہ دکھا دیے تو میرا نام بھی سندس خانزادہ نہیں۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی دوست نور نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ پہلی دفعہ 5 اسٹار ہوٹل آنے کا موقع ملا تھا اور ہم کتنا لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ وہ سب ہوٹل کے باہر کھڑی اسی بات پر تکرار کر رہی تھی کہ سندس کو دوبارہ وہی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شایان کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی۔ مجھے واقعی افسوس ہے، اوپر جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ سندس جو اسے کھری کھری سنانے کا سوچ رہی تھی اب خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معافی تو آپ کے اس بدتمیز دوست کو مانگنی چاہیے جو خود کو خدا جانے کیا سمجھتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے بلڈنگ کی آخری منزل سے نیچے پھینک دو۔ یہ سن کر شایان نے فوراً اپنا منہ نیچے کر لیا اور اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اگر ابتسام خان کو سندس کے ان حالات کا پتہ چل جاتا تو وہ دنگ رہ جاتا۔ اسے تو یہ غلط فہمی تھی کہ دنیا اس سے پیار کرتی ہے، یہ ڈرتی ہے اور کوئی اسے نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود کو بہت شاندار سمجھتا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سندس خانزادہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی ہے۔ سندس جی، آپ پلیز اپنا منہ ٹھیک کریں، میں دوبارہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، شایان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو سندس بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کا غصہ کچھ کم ہوا اور شایان کے دیکھنے کے انداز سے اسے ہلکی سی جھجک محسوس ہونے لگی۔ جہاں تک اس کے دوستوں کا تعلق تھا تو وہ سب ایک ہی محلے کی رہنے والی تھی۔ نور کا بھائی اسے لینے آ گیا تھا تو وہ تینوں چلی گئی۔ اب وہاں صرف سندس اور شایان ہی رہ گئے تھے۔
کیا آپ میرا ایک چھوٹا سا کام بھر سکتے ہیں؟ سندس نے معصومیت سے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ تو شایان نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ بس حکم کریں، آپ کا ہر کام سر آنکھوں پر ہوگا۔ یہ سن کر سندس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ سج گئی۔ کیا آپ تمام لڑکیوں سے اسی طرح بات کرتے ہیں؟ شایان جھم کر ہنسنے لگا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میں لڑکیوں سے عام طور پر بات ہی نہیں کرتا۔ سندس نے خفگی سے اسے گورا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کو میرے لڑکی ہونے پر شک ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ وہ فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ارے نہیں نہیں، خدا کا خوف کریں، میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا مطلب تھا کہ آپ وہ پہلے لڑکی ہیں جس سے میں اس طرح بات کر رہا ہوں۔ سندس نے ایک بار پھر اپنے بال جھٹکے۔ سب لڑکے یہی کہتے ہیں مجھے، بالکل یقین نہیں۔ خیر، آپ یہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا پکڑیں اور آپ نے اپنے اس ابتسام خان کو دینا ہے، لیکن مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسے راستے میں ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ سندس نے اپنے بیگ سے ایک سٹکی نوٹ نکالا اور اس پر کچھ لکھنے کے بعد شایان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اور ایک اور بات، کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابتسام خان کی گاڑی کون سی ہے؟ شایان نے سر ہلاتے ہوئے کالی ویگو ڈالا کی طرف اشارہ کیا۔ میں سے زیادہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، باقی آپ خود عقل مند ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس اوپر چلا گیا، جبکہ سندس اس کے جانے کے بعد وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی خوابوں کی دنیا کی شہزادی تھی، اور دوسری لڑکیوں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ کوئی شہزادہ اس کی زندگی میں آئے۔ جہاں تک پڑھائی کا تعلق تھا تو اسے کتابوں سے دور دور تک کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ کالج میں بھی اس نے صرف مٹر گشتی کرنے کے لیے داخلہ لیا تھا۔ شایان کے جانے کے بعد وہ گاڑی کی طرح پڑی۔ اس نے پہلے اچھے سے تسلی کر لی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں خفیہ کیمرے نصب تھے جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ گاڑی کا حشر نشر کرنے کے بعد وہ خوشی سے گنگناتی ہوئی رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی اس نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کو سوچ کر ہی اسے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا ابتسام خان کہ مجھ سے دشمنی وہ لے کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف شایان اپنے لب انچے واپس میز کی طرف بڑھا۔ ابتسام خان نے اس پر ایک سرد نظر ڈالی۔ واش روم میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے بول بول کر میرا دماغ پکا دیا ہے۔ ابتسام خان کا اشارہ سامنے بیٹھے عربی مہمانوں کی طرف تھا، جو مسلسل عربی بول کر اس کے سر میں درد کر رہے تھے، اور وہ بس اخلاقی طور پر مسکرائے جا رہا تھا اور شایان کی واپسی کا منتظر تھا۔ جی، وہ میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، شایان نے جھوٹ بولا۔ اس نے وہ چھوٹا سا نوٹ خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا اور خود مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک ابتسام خان کی نظر اس پرچی پر پڑی تو اس نے اسے اٹھا لیا اور لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ نوٹ پر لکھا تھا، ابتسام خان، اللہ کرے تمہیں پاگل کتے کاٹے۔ زندگی میں پہلی بار ہم نے پیسے جمع کر کے 5 اسٹار ہوٹل کا رخ کیا تھا، لیکن تم نے ہمارا سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ اس نے وہ پرچی اپنے ہاتھ میں مچ لی اور آرام سے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شایان مسلسل چوری چھپے اپنے باس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ ناکام رہا۔ جب وہ دونوں میٹنگ ختم کر کے نیچے آئے تو گاڑی کا حال دیکھ کر ابتسام خان غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی قیمتی گاڑی کے سارے شیشے چور چور تھے اور ٹائر بھی پنکچر ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انتہائی بے رحمی سے اپنا سارا غصہ اس گاڑی پر نکالا ہو۔ شایان کا بھی سر گھوم گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑکی زیادہ سے زیادہ ٹائر پنکچر کرے گی یا ایک آدھ شیشہ توڑے گی، لیکن اس نے تو پوری گاڑی کا ہی کباڑ بنا لیا تھا۔ اسی وقت جا کر CCTV کیمرے کی فوٹیج نکالو اور دیکھو یہ کس کی ضرورت ہوئی ہے۔ یہ سن کر شایان سخت پریشان ہو گیا۔ سر، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی کیمرہ لگا ہوگا۔ شایان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا، اور یہ کام جس نے بھی کیا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا پتہ لگا لوں گا۔ ابھی میں یہ گاڑی ورک شاپ پر لے جاتا ہوں اور اس کی مرمت کرواتا ہوں۔ جاہلوں والی باتیں مت کرو شایان، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے اور یہاں پارکنگ میں بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں اور یہاں پر گارڈز بھی ہوتے ہیں۔ پتہ کرو کہ اس وقت گارڈ کہاں تھا۔
جب میری گاڑی کی یہ درگت بن رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت مجھے اس آدمی کے بارے میں جاننا ہے جس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ جاؤ، وہ دوبارہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ شایان نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں موجود کنٹرول روم کی طرف چل پڑا۔ نادان لڑکی، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کے لب ہولے سے کھڑکھڑائے۔ ابتسام خان پہلے ہی شدید غصے میں تھا کیونکہ ارب مہمانوں نے اس کے ساتھ ڈیل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اب گاڑی کی یہ تباہی اس کا سارا موڈ غارت کر چکی تھی۔ شایان نے یہ کہہ کر بات ٹالنے کی کوشش کی تھی کہ کیمرے کی فوٹیج 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی نکل پائے گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس دوران ابتسام خان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ بات بھول جائے گا، لیکن یہ اس کی سراسر خام خیالی ثابت ہوئی۔ سندر جب وہاں موجود تھی تب خوش قسمتی سے گارڈ نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس بیچارے کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے گا۔ اگلی صبح جب شایان آفس پہنچا تو ابتسام خان پہلے ہی CCTV فوٹیج نکلوا چکا تھا۔ وہ اپنی میز پر کچھ تصویریں سجا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شایان اندر داخل ہوا، ابتسام خان نے اس کے سامنے وہ تصویریں دھکیلی۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو کل ہماری مخصوص کی گئی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی؟ شایان نے دیکھا تو اپنے سر کو کھجاتے ہوئے گڑبڑاتے ہوئے بولا، مجھے تو ٹھیک طرح سے یاد نہیں آ رہا۔ ابتسام خان بس اسے غور کر رہ گیا۔ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، یہ وہی لڑکی ہے۔ ابھی اور اسی وقت اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکالو۔ مجھے اس کا موبائل نمبر چاہیے۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھ سے پنگا لے کر اس نے خود کو کس بڑی مصیبت میں دھکیل دیا ہے۔ شایان بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف سندر صبح سو کر اٹھی تو وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا اور خوش محسوس کر رہی تھی۔ اس کے نظروں کے سامنے بار بار شایان کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ یا میرے اللہ، کس قدر پیارا بندہ تھا وہ۔ اسے کم از کم میرا نمبر تو مانگ ہی لینا چاہیے تھا۔ دیکھ تو مجھے ایسا رہا تھا جیسے ابھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پرپوز کر ڈالے گا۔ ایک تو یہ لڑکے بھی نا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ کسی نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ لگتا ہے کہ اس پیارے لڑکے نے میرا نمبر نکلوا ہی لیا۔ اس نے چہکتے ہوئے جیسے ہی موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کام گئے تھے۔ سوری مسٹر، رانگ نمبر ہے۔ وہ کال کاٹنے ہی لگی تھی کہ ابتسام خان کی باری اور روبدار آواز گونجی۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے گھر پولیس پہنچ رہی ہے۔ سندس نے یہ سنا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دوسری طرف ابتسام خان کے پاس کھڑا شایان بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن ابتسام خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سندس لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ میں اپنی گاڑی کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کل میری گاڑی کا جو حال کیا ہے، میرے پاس اس کے تمام تر ثبوت موجود ہیں اور CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی میرے پاس ہے۔ سندس کو جیسے ہی حقیقت کا پتہ چلا اس نے ڈرامے بازی شروع کر دی۔ دیکھیں مسٹر، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میرے 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرا شوہر بھی بڑا ظالم آدمی ہے۔ اسے پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ شایان کے لیے اپنی ہنسی دبانا بے حد مشکل ہو گیا تھا جبکہ ابتسام خان کے ہونٹ پہ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے۔ دیکھیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ کا شوہر کیسا ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی گاڑی کے نقصان سے مطلب ہے۔ میں آپ کو ایک آخری موقع دے رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت نقصان کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں یا پھر ساری زندگی کے لیے جیل کی ہوا کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی پورے 10,000 روپے بیچ رہی ہوں۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ 10,000 میں تو گاڑی کا آدھا شیشہ بھی نہیں لگے گا۔ گاڑی کا نقصان تقریباً 5 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ سندس کو ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ اس کا دماغ سائیں کرنے لگا تھا۔ سب سے زیادہ خوف اسے اپنے ابا جان سے لگ رہا تھا۔ اگر ان کو ذرا بھی بنک مل جاتی تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ کے لیے گھر بٹھا دیتے، یا اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہوتا کہ وہ پپو کے نالائق بیٹے سے اس کی زبردستی شادی کروا دیتے۔ دیکھیں مسٹر، میں آپ کی طرح امیر نہیں ہوں، سندس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں آپ کو اتنے زیادہ پیسے نہیں دے سکتی، لیکن اس کے علاوہ آپ مجھے جو بھی کہیں گے میں کروں گی۔
آپ کہیں تو میں آپ کے آفس میں بغیر تنخواہ کے 2 مہینوں کے لیے نوکری بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے فوراً حل پیش کیا تو دوسری طرف ابتسام خان نے پرسوچ نظروں سے شایان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید کے دیے جلنے لگے تھے۔ پہلے آپ مجھ سے آ کر ملے، اس کے بعد ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھٹ سے کال کاٹ چکا تھا۔ سندس نے فوراً اپنی سہیلیوں سے رابطہ کیا، لیکن اس کی مکار سہیلیوں میں سے کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سب نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں گھسیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے جو بھی کیا ہے اس میں ساری غلطی تمہاری اپنی ہے۔ ہم نے تمہیں ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا تھا۔ اب وہ بری طرح سے بے بس ہو چکی تھی۔ پہلے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اپنی بڑی بہن کو بتا دے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اس کی زندگی میں تو پہلے ہی اتنی پریشانیاں چل رہی تھی، وہ مزید اس کے سکون غارت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سندس کو ملا کر وہ لوگ 5 بہن بھائی تھے۔ سندس سب سے چھوٹی تھی اور گھر والوں کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ ضدی بھی تھی۔ اس چیز نے اسے بہت خود سر بنا دیا تھا۔ اس کے بابا سخت مزاج کے مالک تھے۔ ان کے کپڑوں کی دکانیں تھیں، جسے گھر کا خرچ بہت اچھا چل جاتا تھا۔ جہاں تک اس کے بھائیوں کا سوال تھا تو وہ اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو چکے تھے۔ اس کا صرف چھوٹا بھائی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ سندس کی بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب صرف سندس بیگم ہی بچی تھی۔ اس کے ابا جان چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد اسے رخصت کر دیں، کیونکہ وہ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں سے بہت زیادہ عاجز آ چکے تھے۔ لیکن جو بھی رشتہ سندس کے لیے آتا وہ ناک چڑھا کر صاف انکار کر دیتی، اور وہ 2 ٹوک انداز میں کہتی کہ یہ لڑکا میرے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ جواب میں اس کی امی آمنہ بیگم اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی اور اس کے سامنے باقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کر کہتی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، اتنے اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا رہی ہو تم، کل پہ ایسے رشتے بھی نہیں ملنے۔ دوسری طرف سندس کی پھوپھو نے اس کے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ سندس کو تو ڈر تھا کہ کہیں ابا جان بہن کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا بندوبست نہ کر دے، اور اب ابتسام خان نمی یہ نئی مصیبت اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے اپنے بالوں کو زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ کیا مجھے اس شخص سے ملنے کے لیے جانا چاہیے؟ اگر نہیں گئی تو یہ پولیس لے کر میرے گھر کے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ اس نے زور سے اپنا سر پیچھے کی طرف جھٹکا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی! وہ وہیں پر درد سے چیخنے لگی تھی۔ کافی زیادہ سوچ بچار کے بعد اگلے دن اس نے ابتسام خان سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گھر میں وہ یہ بتا کر نکلی تھی کہ اپنی سہیلی کے گھر پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس کی خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ اس کے ابا جان گھر پر موجود نہیں تھے، ورنہ اماں صاف انکار کر دیتی۔ جب وہ بتائے ہوئے ہوٹل پر پہنچی تو وہ بھی 5 اسٹار سے کم نہیں تھا۔ چلو اس بہانے مجھے اتنی شاندار جگہ پر آنے کا موقع تو ملا۔ اب پیاری پیاری تصویریں بنا کر اپنے دوستوں کو بھیجوں گی، وہ تو جل جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ شایان تھا، جو ابتسام خان کے حکم پر بلڈنگ کے نیچے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سندس کو آواز بھی دی تھی، مگر وہ اپنے خیالوں میں اس حد تک گم تھی کہ اسے کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ویسے میڈم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ گاڑی کا حشر بگاڑ دیں گی، شایان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سندس یکدم ہی کھڑی ہو گئی اور ابتسام خان کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو گئی۔ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب پلیز مجھے بچا لیں، ورنہ اس انسان نے تو میرا کچومر بنا دینا ہے، اور اگر اس نے مجھے جیل بھیج دیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، اور ابا تو مجھے جیل میں آ کر گولی مار دیں گے۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر شایان نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور سنجیدگی سے بولا، لیکن کل تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کے 5 بچے ہیں۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ بھلا ایک 18 سال کی لڑکی کے 5 بچے کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا ہو۔ یہ سن کر سندس کے گانوں پر حیا کی لالی پھیل گئی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ شخص اس قدر بولڈ طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرے گا۔ سندس کو یوں شرماتا ہوا دیکھ کر شایان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے، لیکن وہ اس سے اظہار کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سندس برا منا جائے۔ وہ پہلے اسے دوستی کرنا چاہتا تھا،
خیر یہ ساری باتیں چھوڑیں، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا، آپ وہ باس کو دے دیجیے گا۔ سندس نے یہ سنا تو آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ دیکھیں مسٹر، اگر آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شایان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور سنجیدگی سے بولا، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ غلطی میری ہی ہے، مجھے یہ آپ کو باس کی گاڑی کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اگر میں خاموش رہتا تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ سندس نے یہ سنا تو وہ فوراً بول پڑی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری غلطی آپ کی ہی ہے۔ اس نے پل بھر میں ہی سارا منبع شایان کے اوپر گرا دیا۔ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں، میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں، اور باس سے گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے اچھے دوستوں کی طرح سمجھا رہا تھا، جبکہ سندس اس کی باتوں پر زور شور سے ہاں میں گردن ہلا رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اسے دیکھ کر ابتسام خان اٹھ کھڑا ہوا۔ سندس ایک دم گھبرا گئی، لیکن پھر شایان کی باتیں جب اسے یاد آئیں تو اسے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور ابتسام خان کے سامنے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں آپ کو آپ کے سارے پیسے لوٹانے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں۔ یہ سن کر ابتسام خان نے اسے چونک کر دیکھا، کیونکہ جہاں تک اسے سندس کے بارے میں معلومات تھی وہ ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور 5 لاکھ روپے کا ایک دم سے بندوبست کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ابتسام خان نے اپنے لب بھینچے۔ لگتا ہے کہ آپ نے ایک مصیبت سے بچنے کے لیے دوسری مصیبت کو گلے لگا لیا ہے۔ سندس نے جواب میں ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہاں آپ کو پیسوں کے لیے نہیں بلایا، میں تو پرانی رشتہ داری کو تازہ کرنا چاہتا تھا۔ سندس کو اس کی باتیں سن کر شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کے رنگوں کو دیکھ کر ابتسام خان کے دل کو عجیب سا سکون ملا تھا۔ دوسری طرف شایان بھی چونک گیا تھا۔ انکل فرحاد کو پتہ ہے کہ آپ کل 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے میری گاڑی کا ستیہ ناش کیا ہے، اور ابھی آپ 5 لاکھ کا بندوبست کر کے یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ ابتسام خان کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر سندس کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں سما جائے گی۔ ہائے میرے اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ اس نے بے ساختہ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑا شایان بھی بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ میرے بابا کو سب کچھ معلوم ہے، آپ اپنے پیسے لیجئے اور میری جان چھوڑیے۔ یہ سن کر ابتسام خان ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ خیر، میں کل انکل کے پاس آؤں گا اور ان سے خود کنفرم کر لوں گا۔ سندس ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، دیکھیں مسٹر، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، خبردار جو آپ نے میرے گھر آنے کی کوشش کی، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ابتسام خان نے اسے غصے سے گھورا تو اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ لرزتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ بیگ اٹھایا اور لمبے لمبے قدم بڑھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ باس، اگر یہ آپ کو پیسے دے رہی ہے تو ہمیں معاملہ یہیں پر ختم کر دینا چاہیے، شایان اس کے جانے کے بعد ابتسام خان سے کہا۔ تو وہ سخت لہجے میں بولا، شایان، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اور ہاں، جا کر مسٹر جین سے ملاقات کرو اور ان سے اگلی میٹنگ کے لیے وقت مانگو۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شایان اس کے پیچھے گور کر رہ گیا تھا۔ ابتسام خان اس کے تایا جان کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ قابل تھا اور چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا لیا تھا، اور اب تو وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بن چکا تھا۔ جہاں تک شایان کا سوال تھا تو اس کے بابا جان بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے جوانی میں ہی اپنی جائیداد کا حصہ لے لیا تھا اور اپنے بھائیوں سے الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کی یہ جائیداد کچھ ہی سالوں میں عیاشی کے نظر ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ بچا۔ اس کے باوجود دادا جان نے ان پر احسان کیا اور انہیں واپس حویلی میں بلا لیا۔ شایان کی ابتسام خان سے شروع سے ہی اچھی دوستی تھی اور وہ اس کا دائیں بازو تھا۔ شایان کبھی بھی ابتسام خان سے حسد نہیں کرتا تھا،
وہ ہمیشہ اس کی عزت کرتا تھا اور اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اس کے پاس اپنا بزنس سیٹ کرنے کے لیے سرمایہ کی کمی تھی، اسی لیے اس نے ابتسام خان کا سیکرٹری بننے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ بیرون ملک جانے کا تھا، لیکن ابھی تک اس کا ویزا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے تایا جان نے مدد کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن وہ دوسروں کا احسان لینے کے قائل نہیں تھا۔ وہ سب کچھ اپنے دم پر کرنا چاہتا تھا۔ ادھر ابتسام خان نے سندس کے بارے میں جب تمام معلومات نکلوائیں تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے بابا کے جگری دوست کی بیٹی ہے۔ اس کا پورا بچپن اسلام آباد میں ہی گزرا تھا اور اسے بہت اچھے طریقے سے یاد تھا کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ انکل فرہاد کے گھر جاتا تھا۔ وہاں پر 2 چوٹیاں بنانے والی سندس اسے بہت پیاری لگتی تھی، اور سب سے زیادہ مزہ تو اسے تب آتا تھا جب وہ اس کی چوٹیوں کو کھینچتا تھا۔ سندس اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیتی تھی جبکہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا تھا، اور اگر بعد میں اس کے بابا اس سے پوچھتے تو وہ معصوم بن جاتا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ سندس سیکھ سیکھ کر کہتی کہ اس نے میرے بال کھینچے ہیں، مگر کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ خود حد سے زیادہ شرارتی تھی اور اکثر ڈرامے بازی کرتی تھی۔ رات کے وقت بھی ابتسام خان اپنے کمرے میں لیٹا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے بابا اندر داخل ہو گئے تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ بابا، میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ہی آنے والا تھا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ یہ سن کر کامران صاحب مسکرا دیے۔ چلو کوئی نہیں، میں خود ہی آ گیا ہوں، ایک ہی بات ہے۔ بابا، آپ کو یاد ہے انکل فرہاد، آپ کے بیسٹ فرینڈ؟ میں ان کی بیٹی سے ملا ہوں۔ یہ کہہ کر ابتسام خان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ یہاں پر صاف جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے کس حالت میں ملا ہے۔ ارے واہ، کیسا ہے وہ؟ کامران صاحب نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا میری اس سے بات ہوئے، میرے پاس اس کا نمبر ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک دم سے ہی اداس ہو گئے تھے۔ ارے کوئی بات نہیں بابا، آپ دوبارہ سے ہماری رشتہ داری تازہ ہو جائے گی۔ ویسے بھی اب ہم تو ہمیشہ کے لیے اسلام آباد میں ہی شفٹ ہو گئے ہیں۔ ابتسام نے جب پرجوش انداز میں یہ بات کہی تو کامران صاحب نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور بولے، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ انکل فرہاد کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور خاص وجہ سے کر رہے ہو؟ کیونکہ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تمہیں کبھی بھی انکل فرہاد سے اتنی شدید محبت نہیں تھی۔ ابتسام ایک دم سے گھبرا گیا اور بولا، بابا، یہ سب کچھ میں آپ کی خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ ان کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فوراً ہی بات کا رخ موڑ دیا اور ان سے کاروباری معاملات پر گفتگو کرنے لگا۔ ادھر شایان نے سندر سے اس کا رابطہ نمبر حاصل کر لیا تھا اور پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈھیروں باتیں کرتے رہتے۔ شایان کو سندس کی معصومیت بہت پسند آئی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سندس کو بھی شایان کی شخصیت میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ جس طرح شایان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے 5 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس بات نے سندس کو سچے دل سے متاثر کیا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ابتسام کا خوف بھی بیٹھا ہوا تھا۔ شایان نے اسے حوصلہ دیا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں اس معاملے کو خود سنبھالوں گا۔ وہ صرف میرا باس ہی نہیں بلکہ میرا کزن اور بہت اچھا دوست بھی ہے۔ اس سن کر سندس کو کافی حد تک تسلی ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب وہ کالج کی عمارت سے باہر نکلی تو شایان اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سندس کو دیکھ کر وہ فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا اور شرمندگی سے نظریں گھما کر اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ اسے بتائے بغیر وہاں لینے تو آ گیا تھا، لیکن اب اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا۔ سندس بھی اپنے لبوں پر مسکراہٹ دبائے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی اور شوقی سے بولی، مسٹر شایان کہیں آپ اپنا راستہ تو نہیں بول رہے؟ اس کی خوشی دیکھ کر شایان کی جان میں جان آئی اور وہ بولا، نہیں، وہ میں اسی راستے سے گزر رہا تھا تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں، لیکن وہ بھی تبھی جب آپ خود چاہیں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ دوسری عام لڑکیوں جیسے بالکل نہیں ہیں۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھبراہٹ کے مارے کیا بول رہا تھا۔ شایان کو اس حد تک الجھا ہوا دیکھ کر سندس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور وہ دھیمی آواز میں بولی، میں یہاں کالج کے سامنے آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی، آپ اپنی گاڑی کالج کے پچھلے حصے میں لے کر آئیں۔
اور اپنے چہرے کو بھی تھوڑا اداس بنا لیں تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ میں نے آپ کو ڈانٹا ہے۔ وہ اسے مزید کوئی تفصیل بتائے بغیر تیزی سے کالج کے پچھلے حصے کی طرف چلی گئی۔ جب شایان گاڑی لے کر وہاں پہنچا تو وہ فوراً آگے والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ شایان نے مسکرا کر پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس سب ڈرامے کی وجہ کیا ہے؟ سندس نے جواب دیا، ہاں میں بتاتی ہوں، میری ایک دوست بھی ہے ایسے ہی کرتی تھی۔ اس نے مجھے سکھایا ہے کہ جب ہمیں ہمارا کوئی خاص دوست لینے آئے تو ہمیں ہمیشہ کالج کے پچھلے حصے سے ہی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہاں طالبہ نہیں ہوتے، ورنہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بلا وجہ تماشا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کوئی ویسی لڑکی ہوں۔ شایان اس کی معصومانہ باتیں سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑا، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے محسوس ہوا کہ سندس اب کچھ بے چینی محسوس کر رہی ہے۔ وہ بار بار اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ وہ جوش میں آ کر گاڑی میں تو بیٹھ گئی تھی، لیکن اب اسے اپنی نادانی کا احساس ہو رہا تھا۔ شایان اس کی بے چینی بھانپ لی اور نرمی سے بولا، دیکھیں آپ بالکل پرسکون ہو جائیں، میرا ارادہ آپ کو تنگ کرنا بالکل نہیں ہے۔ میں تو بس آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا چاہتا ہوں اور کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ سندس خود بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے وہ دھیمے سے مسکراتی۔ شایان اسے اسلام آباد کے انتہائی پروقار ہوٹل میں لے کے گیا، جہاں دونوں نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ سندس مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی، جبکہ شایان خاموشی سے مسکراتا ہوا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچانک سندس نے اس سے اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ ایک دم بوکھلا گیا اور کہنے لگا، میں ایسی دوستیاں نہیں بناتا۔ سندس نے حیرت سے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے ہینڈسم ہو کر بھی آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، یہ تو ناممکن بات ہے۔ شایان نے مسکرا کر پوچھا، کیا آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ یہ سن کر سندس نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مسٹر؟ کیا میں آپ کو ایسی لڑکی نظر آتی ہوں؟ شایان نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، تو پھر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ میں بھی ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ اس یادگار دن کے بعد شایان نے اسے اس کے گھر کے قریب چھوڑ دیا۔ سندس اس دن بے حد خوش تھی۔ گھر پہنچنے پر جب اس کی امی نے اسے برتن دھونے کا کہا تو وہ برا معنی کے بغیر گنگناتی ہوئی برتن دھونے لگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اس دن خود کھانا بھی تیار کیا۔ اس کی ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے سبحان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سبحان نے اپنے کندھے اچکائے اور بولا، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ اس کی سہیلیوں سے پوچھا، کہیں اس کے دماغ پر کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ سندس ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اسے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سندس کی یہ مسکراہٹ رات کے ٹھیک 10 بجے تک غائب ہوئی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ چونکہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے دروازہ کھولنے کی ذمہ داری ہمیشہ اسی کی ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابتسام خان تھا۔ اچانک ابتسام کے بابا آگے بڑھے اور بولے، السلام علیکم بچی، کیسے ہو آپ؟ ان کی یہ شفیق آواز سن کر وہ ہوش میں آئی۔ وہ ان کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں سے ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ ابتسام کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے بابا کے جگری دوست کا بیٹا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دس جائے یا کسی ایسی جگہ غائب ہو جائے جہاں اسے کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ پیچھے سے اس کی امی آ گئی تو وہ ایک طرف ہٹ گئی، ورنہ اس کا رات بھر وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ تھا۔ ابتسام نے اندر جاتے ہوئے اسے گہری اور معنی خیز نظر سے دیکھا تھا۔ پھر جب وہ کچن میں مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی تو ابتسام دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی مڑی، اس کا سر ابتسام کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا اور وہ گھبرا کر بولی، ہائے میرے اللہ، میں تو مر گئی۔ ابتسام نے فوراً کہا، اور مجھے افسوس ہے، میرا ارادہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ وہ اسے اچانک کچن میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی اور غصے سے بولی، آپ یہاں اندر کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر ابتسام نے اپنے بازو سکیڑے اور شرٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، میرا ارادہ تو آپ کے 5 بچوں اور ظالم شوہر سے ملنے کا تھا، اور مجھے آپ کے بابا سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آخر وہ بیچارہ کون ہے جس نے آپ سے شادی کر کے اپنی قسمت خراب کر لی۔ اور ہاں، میں آپ کے ابا کو آپ کے وہ 5 لاکھ روپے بھی لوٹانے آیا ہوں جو شایان نے آپ کی طرف سے مجھے بھجوا دیے تھے۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا
کہ سندس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور دانت پیستے ہوئے بولی، اگر آپ نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ابتسام کو اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ شرارت سے بولا، یعنی آپ نے پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے جیل کی ہوا کھانی ہی ہے؟ ادھر سندس کی آنکھوں میں بے بسی کے مارے آنسو تیرنے لگے۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، آخر آپ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ ابتسام نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ابھی آپ کے بالکل سامنے کھڑا ہوں۔ وہ اسے مزید چھیڑنا چاہتا تھا کہ اچانک سندس کی امی کچن میں داخل ہو گئی تو وہ فوراً اپنے سر کو کھجاتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ سندس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی غسیلا انسان ہے جس نے اس دن ہوٹل میں اسے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ آج تو وہ بالکل مختلف انسان لگ رہا تھا جو ہر بات پر مسکرا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس کا ذہن بار بار گونگ کر ابتسام خان کی ان گہری نظروں کی طرف جا رہا تھا جس نے اسے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بڑبڑائی، کہیں اس انسان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ مجھے کس طرح دیکھ رہا تھا؟ اگلی بار اب اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے مغرور کہیں کا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو بچپن میں میرے بال کھینچتا تھا تو میں ہوٹل والے دن اس کی گاڑی توڑنے کے بجائے اس کا سر کنجا کر دیتی۔ اس کا غصہ کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فراز صاحب کے گھر سے واپسی پر ابتسام کے دل و دماغ پر سندس پوری طرح چھا چکی تھی۔ وہ ضدی اور نادان سندس جو بچپن میں اس کی ہر شرارت پر روتیا کرتی تھی اب ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش نوشیدہ بن چکی تھی جس کی معصومیت نے ابتسام کے مغرور دل کو پگھلا دیا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی ابتسام نے مزید وقت ضائع نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا حویلی کے مرکزی دالان میں گیا جہاں دادا جان اپنے مخصوص رعبدار انداز میں صوفے پر براجمان تھے۔ ابتسام نے گہرا سانس لیا اور اپنے اندر کی بے چینی کو چھپاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے دادا جان اور اپنے بابا کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بولا، دادا جان اور بابا، میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اس میں میرا ساتھ دیں۔ ابتسام کا لہجہ بالکل دو ٹوک تھا۔ کامران صاحب نے چونک کر اپنے ہونہار بیٹے کو دیکھا جبکہ دادا جان نے اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے پوچھا، ابتسام میاں، ایسا کون سا فیصلہ ہے جس کے لیے تم اتنے بے چین نظر آ رہے ہو؟ ابتسام نے مسکرا کر اپنے بابا کی طرف دیکھا اور بولا، میں انکل فرحاد کی بیٹی سندس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ یہ سنتے ہی وہاں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ کامران صاحب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور ابتسام کو گلے سے لگا لیا اور بولے، ابتسام، تم نے آج میرا دل جیت لیا ہے۔ فرحاد صرف میرا دوست نہیں بلکہ میرا بھائی ہے اور اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی رونق بنانا میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ کامران صاحب نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ دادا جان کے چہرے پر بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور ابتسام کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، سندس ایک شریف اور خاندانی لڑکی ہے فرحاد۔ فرحاد نے ہمیشہ اصولوں کی پاسداری کی ہے۔ اس کی بیٹی ہمارے حویلی کے لیے بہترین ہوگی۔ مجھے تمہارا فیصلہ بہت پسند آیا۔ دوسری طرف شایان خان ان تمام بدلتے ہوئے حالات سے بالکل بے خبر تھا۔ ابتسام نے اسے اپنی کمپنی کی طرف سے ایک انتہائی اہم تجارتی معاہدہ فائنل کرنے کے لیے چند دنوں کے لیے کشمیر بھیجا ہوا تھا۔ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں مصروف شایان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کے عشق میں وہ گرفتار ہو چکا ہے وہ خود ابتسام کی منگیتر بننے جا رہی ہے۔ حویلی میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور ابتسام نے ایک بار اپنا موبائل اٹھایا تاکہ شایان کو کال کر کے اس پورے ماجرے اور سندس کے ساتھ اپنی پرانی رشتہ داری کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ اس نے شایان کو نمبر ملانے کے لیے اسکرین پر انگلی رکھی لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ابتسام نے فون واپس اپنی جیب میں رکھتے ہوئے خود کلامی کی، نہیں، فون پر بتانے کا وہ مزہ نہیں آئے گا۔ شایان جب کشمیر سے اپنی میٹنگ ختم کر کے واپس آئے گا تو میں اسے خود سے یہ بڑا سرپرائز دوں گا۔ وہ سندس کو میری منگیتر کے روپ میں دیکھ کر کس قدر حیران ہوگا، یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شایان کی واپسی پر حویلی میں ایک بڑا جشن ہوگا
جہاں وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا انکشاف اپنے کزن اور بہترین دوست کے سامنے خود کرے گا۔ وہ نادان اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ سرپرائز شایان کے دل پر کیا قیامت ڈالنے والا ہے۔ وہیں اگلی ہی صبح فرحات صاحب اور آمنہ بیگم کے پاس جب باقاعدہ طور پر کامران صاحب کی طرف سے رشتے کا پیغام پہنچا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فرحات صاحب تو جیسے نہال ہی ہو گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ شام کے وقت جب آمنہ بیگم اور فرحات صاحب نے سندس کو لاؤنج میں بٹھایا اور اس کے سامنے ابتسام کے رشتے کا ذکر چھیڑا تو سندس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ابتسام خان، وہ مغرور بدتمیز انسان جو بچپن سے ہی اس کے پیچھے پڑا تھا اور جس نے ہوٹل میں اسے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ نہیں پاپا، میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ایسے انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سندس ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور صاف انکار کر دیا۔ فرحات صاحب نے اپنے سخت لہجے کے مطابق اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور بولے، سندس، میں ان کو زبان دے چکا ہوں، اور جہاں تک ابتسام کی بات ہے، مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ابتسام کامران کا بیٹا ہے، ہمارے شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور بے حد سلجھا ہوا خاندانی لڑکا۔ میں اس رشتے کے لیے ہاں کر چکا ہوں اور اب تمہاری کسی ضد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا۔ آمنہ بیگم نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سندس بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ بری طرح گھبرا چکی تھی اور اس کے دل پر شدید بوجھ آ گیا تھا۔ وہ ابتسام سے نہیں بلکہ شایان سے محبت کرتی تھی۔ اس کے دل میں تو شایان کی محبت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، جس کے لیے ایک اشارے پر 5 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جسے اتنے پیار اور عزت سے دیکھتا تھا، اسے یقین تھا کہ شایان بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے اور وہ اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ سندس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا اور شایان کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کمپیوٹر کی آواز آئی، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ اس نے 1 2 3 بار نمبر ملایا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ سندس کی پریشانی اور بے بسی حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شایان اس وقت کشمیر کے ایک ایسے دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک اہم میٹنگ کے لیے موجود تھا، جہاں شدید برفباری اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سگنلز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پوری رات وہ پاگلوں کی طرح شایان کا نمبر ملاتی رہی۔ صبح کے وقت اچانک 2 منٹ کے لیے شایان کے نمبر پر بیل گئی۔ سندس کی جان میں جیسے جان آئی۔ اس نے فوراً فون کان سے لگایا اور بولی، ہیلو شایان، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ سندس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ دوسری طرف سے شایان کی دھیمی آواز ابھری، ہیلو سندس، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، جہاں سگنل کا مسئلہ ہے۔ شایان، ابتسام میرا رشتہ لے کر میرے گھر آیا ہے، میرے بابا میری شادی اس سے کر رہے ہیں، شایان کچھ کرے۔ سندس نے اپنی پوری طاقت سے چلایا، لیکن وہاں سگنلز کا اتنا شدید مسئلہ تھا کہ آواز حد سے زیادہ کٹ رہی تھی۔ شایان کی طرف سے صرف کٹی کٹی آوازیں آ رہی تھی۔ سندس، کیا آواز نہیں آ رہی؟ اور اس سے پہلے کہ سندس اپنی بات دہراتی، کال دوبارہ کٹ گئی اور نمبر پھر سے بند ہو گیا۔ سندس نے مایوسی سے فون بستر پر پٹک دیا اور اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا کر رونے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، اور جس شایان کو وہ اپنی محبت سمجھ کر پکار رہی ہے، وہ خود ابتسام کی ہی طرف سے وہاں گیا ہوا ہے اور چاہ کر بھی اس کی پکار نہیں سن پا رہا۔ جب شایان اپنی اہم ترین ڈیل فائنل کر کے واپس اسلام آباد پہنچا تو ملازم نے اسے ہوٹل جانے کے لیے کہا۔ وہ حیران رہ گیا۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج ابتسام اور سندس کے نکاح کی تقریب تھی۔ سرخ اور روسی لباس میں ملبوس بھاری زیورات پہن کر اسٹیج پر بیٹھی سندس کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جیسے ہی ابتسام کسی مہمان سے ملنے کے لیے اسٹیج سے اترا، شایان نے اپنے لرزتے ہوئے قدم اسٹیج کی طرف بڑھائے۔ سندس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور شایان کو اپنے سامنے پا کر اس کی بھیگی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ شایان اسٹیج کی آخری سیڑھی پر رک گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے ضبط کی دیوار کو تھامے رکھا۔ وہ ہولے سے بولا، مبارک ہو میڈم، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے آج۔ شایان کی آواز میں ایک عجیب سا اکھڑپن اور دکھ تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ سندس نے اپنے کانپتے ہوئے لب کھولے اور اس کی آواز رن گئی تھی،
آپ کہاں تھے شایان؟ میں نے آپ کو اتنی بار کال کی کہ آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتسام میرا رشتہ لے کر آیا ہے۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ شایان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جھکایا اور بولا، کشمیر میں سگنل نہیں تھے سندس، اور سچ تو یہ ہے کہ تقدیر کے سگنل بھی شاید ہم سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی کے لیے میں اپنے دل میں سچے جذبات چھپائے بیٹھا تھا وہ میرے اپنے بھائی کی امانت بننے جا رہی ہے۔ سندس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتراف محبت صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بولی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا شایان؟ اگر آپ صرف ایک بار مجھ سے کہہ دیتے تو میں بابا کے سامنے ڈٹ جاتی۔ میں اسے ابتسام خان سے کبھی شادی نہیں کرتی۔ شایان نے گہرا سانس لیا اور اپنے جلتے ہوئے دل کو پتھر کا بناتے ہوئے بولا، شاید میں نے بہت دیر کر دی۔ محبت صرف خاموشی سے نبھانے کا نام نہیں بلکہ وقت پر اپنا حق جتانے کا نام بھی ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے سندس۔ اب آپ ابتسام کی عزت ہو اور میری بھابھی۔ سندس نے روتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنی نظریں جھکا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسی لمحے ابتسام پرجوش انداز میں آگے بڑھا اور شایان کو گلے لگا لیا اور بولا، شایان یار تم آ گئے، دیکھو یہ ہے میرا سرپرائز میری سندس۔ شایان نے ضبط کا آخری گونج بھرا اور مسکرا کر ابتسام کی کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، مبارک ہو باس، آپ دنیا کی خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شایان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ماضی میں کبھی سندس سے زبانی اظہار کر کے اسے احساس جرم میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ہال کے کونے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب یہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ دوسری طرف ابتسام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سندس کو پا کر دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان محسوس کر رہا تھا۔ سندس نے جب ابتسام کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت، سچائی اور جنون دیکھا تو اس نے بھی دل ہی دل میں خود کو سمجھا لیا۔ وہ ایک خاندانی لڑکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ابتسام کی وفادار بیوی بن کر ہی رہے گی اور ماضی کی تمام ادھوری خواہشات اور شایان کا خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دے گی۔ شادی کے فوراً بعد شایان کے لیے حویلی میں رہنا، روز سندس کو ابتسام کے ساتھ دیکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ شایان جو کبھی کسی کا احسان نہیں لیتا تھا، اب خودداری کو پیچھے چھوڑ کر مجبوراً اپنے دایا جان کے پاس گیا اور ان سے رقم ادھار لے کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک شفٹ ہو گیا۔ وہ اپنی پرانی یادوں سے دور ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سندس اپنی نئی زندگی میں پوری طرح مصروف ہو گئی۔ ابتسام اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ وہ اسے بے تحاشا پیار کرتا اور اس کی ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھتا تھا۔ ابتسام کی سچی محبت نے سندس کے دل کے تمام زخم بھر دیے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب سندس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، جس کے آنے سے سندس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے کشادہ دالان میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سندس دالان میں لگی ایک آرام دہ کرسی پر خاموش بیٹھی چائے کے گرم چسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ ماضی والے خوف اور بے بسی کی پرچھائیاں بالکل مٹ چکی تھی۔ ابتسام کی بے پناہ محبت اور والہانہ پن نے اس کے نازک وجود کے سارے پرانے زخم بہت خوبصورتی سے بھر دیے تھے۔ اب وہ اس کے پیار کی خوشی اسیر ہو چکی تھی اور اس خوبصورت قید میں سے ایک انوکھی اور عجیب سی راحت ملتی تھی۔ دور کمرے میں ان کے معصوم بیٹے کے کھلکھلا کر ہنسنے کی پیاری آوازیں آ رہی تھی، جو اپنی کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ اسی لمحے ابتسام دھیمی رفتار سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا دلی سکون دے کر اس کے اپنے لبوں پر بھی ایک گہری محبت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ سندس کے بالکل سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی گرم چائے کا مگ مضبوطی سے ہاتھ میں تھام لیا۔ ابتسام نے سندس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی نرم اور سنجیدہ لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ سندس، آج میرے پاس شایان کا فون آیا تھا۔ وہ کافی دنوں بعد مجھ سے رابطہ کر رہا تھا۔ شایان کا نام سنتے ہی سندس کے ہاتھ میں چائے کا مگ ایک سیکنڈ کے لیے رکا، لیکن اس بار اس کے دل کی دھڑکن بالکل بھی بے ترتیب نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے معصوم چہرے پر کوئی گھبراہٹ آئی۔ اس نے بہت پرسکون انداز میں ابتسام کی طرف دیکھا اور وہ جیسے اپنے شوہر سے کسی عام دوست کی خیریت سن رہی ہو۔ ابتسام نے اس کے چہرے کے پرسکون تاثرات کو بہت غور سے پرکھا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا،
شایان اب اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اس نے بیرون ملک ایک نہایت سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی پسند کر کے شادی کر لی ہے۔ وہ دونوں وہاں اپنی نئی دنیا بسا چکے ہیں اور شایان اب اپنی اس نئی ازدواجی زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن نظر آتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سندس کے خوبصورت لبوں پر ایک انتہائی پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک ابھر آئی جو دل کے سچے اطمینان کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ دل سے شایان کے لیے بے حد خوش تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہی چاہتی تھی کہ شایان ماضی کے ان تمام تلخ اور ادھورے سایوں سے باہر نکل آئے۔ وہ اپنی زندگی میں خوشیوں کے لیے نئے رنگ بھرے اور تقدیر نے اس کے لیے جو بھی خوبصورت راستہ چنا ہے وہ اس پر بنا کسی ملال کے چل پڑے۔ سندس اچھی طرح جانتی تھی کہ شایان ایک بہترین انسان تھا اور وہ ہر حال میں ایک خوشحال زندگی کا حقدار تھا۔ اس کے دل سے شایان کے لیے ایک سچی دعا نکلی کہ اللہ اسے ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ سندس نے سامنے بیٹھے ابتسام کی طرف دیکھا جو اب بھی محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ابتسام کو دیکھ کر سندس کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ تقدیر کبھی بھی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی۔ وقت انسان کو ہر اس حقیقت سے روشناس کروا دیتا ہے جس کا فیصلہ رب نے پہلے سے کر رکھا ہوتا ہے۔ اگر ماضی میں ان کے راستے اتنے کٹھن نہ ہوتے اور ابتسام اپنی جنونیت کے ساتھ اسے اپنے حصار میں نہ لیتا تو شاید وہ کبھی بھی سچی محبت کو نہ پا سکتی جو آج اسے حاصل تھی۔ اب ان دونوں نے اپنی اپنی تقدیر کو پورے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ماضی کے تمام گلے شکوے اب مٹ چکے تھے اور ان کے درمیان صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ مان اور محبت کا جذبہ باقی تھا۔ اب ان کی زندگیوں میں صرف اور صرف بے حد سکون تھا۔